السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ ہر سال ربیع الاول کا خوبصورت مہینہ آتا ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری رحمتیں، برکتیں اور روحانی نعمتیں بھی لاتا ہے، اور پوری امت کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے جس کو آج ہمیں سمجھنا ہے کہ حب رسول کا تعلق نہ کسی خاص مہینے سے ہے، نہ کسی خاص موسم سے، اور نہ کسی خاص مقام سے۔ یہ سدا بہار کیفیت کا نام ہے جو ایمان کے پہلے لمحے سے زندگی کی آخری سانس تک ایک مومن کا سرمایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، یہی آج ہمارا ٹاپک ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس خوبصورت مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ جب آج ہم اس مبارک محفل سے اٹھیں تو چند نقطے عمل کر لے کے اپنے ساتھ جائیں، تب تو فائدہ ہے ہمارا یہاں پہ سب کے اکٹھے ہونے کا، اور اگر ہم عمل کے لیے کوئی بات نہیں پک کرتے تو پھر ہمارا جو ہے اکٹھے ہونے کا اور یہ سب سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اور آپ، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں، تو پھر آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو محبت کرتے ہیں، یہ جو تعلق ہے، کیا یہ محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ کیا ہمارا طرز زندگی سیرت طیبہ کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے لبوں پر ہر وقت اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر رہتا ہے؟ محبت ہو نہیں سکتی اگر ہمارے اعمال نہیں بدلتے، ہماری سوچ نہیں بدلتی، ہمارے روز و شب نہیں بدلتے، ہماری زندگیاں نہیں بدلتی۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، اور اگر محبت کرنی ہے تو پھر محبت کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ چلیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ عملی پوائنٹس رکھوں گی، ون بائی ون انشاءاللہ تعالی ہم انہیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے اور الحمدللہ ہم کر چکے ہیں، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی عزت اور توقیر کرو۔ تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ایمان کا۔ اچھا، اب ایمان کے ساتھ عمل جو ہے وہ لازم ہے۔ ایمان اور عمل لازم اور ملزوم ہے۔ جب تک کہ ایمان نہ ہو، ہمارا کوئی عمل، کوئی نیکی اور کوئی ہماری گڈ ڈیڈ ہمیں جو ہے فائدہ نہیں دے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا تو ایمان پہلے ہی سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ الحمدللہ، بالکل ہے، لیکن آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی تجدید کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ معرفت حاصل کر کے۔ اور معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ علم کے ذریعے سے۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ علم کیا، کس طرح سے؟ تو علم آپ اس طرح سے حاصل کریں گے، کوشش کیجئے کہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں آپ سیرت پر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ صرف نعتیں پڑھ لینے سے، مجالس اٹینڈ کر لینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا، ہمیں پریکٹیکلی فالو کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سنت کو، سنت کی اتباع کرنی ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم معرفت حاصل کریں گے، جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں گے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا جتنا علم اور معرفت بڑھتی ہے اتنی اتنی محبت بڑھتی ہے۔ تو کوشش کرنی ہے آپ سب نے کہ سیرت کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی نہ کوئی پہلو، کچھ نہ کچھ پورشن ضرور پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے ٹائم میں برکت دے اور آپ کو آسانی دے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نبی مومنین کے لیے اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ جو شفقت، جو رحمت، جو عنایت، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کی ہے نا، اپنی امت سے، وہ ہمارے پیرنٹس نے بھی نہیں کی۔ جو آپ نے ہمیں دیا وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جن میں سے میں آپ کے ساتھ یہاں 2 پوائنٹس رکھ رہی ہوں۔ پہلا یہ کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات، کوئی حکم بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نا، تو آپ نے اس کے بارے میں شک میں نہیں پڑنا۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں میری اپنی عقل، اپنی سمجھ کی کوتاہی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ بس میری عقل کی جو ہے کوتاہی ہے، اس میں کوئی کمی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، مال اور جان سے جہاد کرنا ہے۔ مال سے جہاد الحمدللہ بہت لوگ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اور ہمارے ہاتھوں کو کھول دیں، اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائیں۔ جان سے جہاد کیسے کریں گے ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں تو غزوات تھے، جنگیں تھیں، جہاد ہوتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں ہم کس طرح جہاد کر سکتے ہیں؟ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اس علم کو اپنے عمل میں لانا ہے، ہمیں باعمل مسلمان بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور باعمل مسلمان بن کر ہمیں اپنی جانوں کو دین کی خدمت میں صرف کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے، اللہ تعالی ہم سے دین اسلام کی خدمت کا بہترین کام لیں، آمین ثم آمین۔ سورہ محمد کی 33 آیہ میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ تو یہاں پہ بات آ گئی اطاعت کی،
ٹھیک ہے، سورہ محمد کی اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو سارے اعمال جو کر رہے ہو وہ برباد ہو جائیں گے۔ اچھا، اطاعت کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت کے معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی جائے، ٹھیک ہے۔ حب رسول کا بہت اہم تقاضا ہے یہ، کیا تقاضا ہے کہ اطاعت رسول کی جائے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 69 آیا میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ کون سے لوگ؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ تو کتنی خوبصورت آیا لگتی ہے یہ مجھے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسی تسلی کرا دی کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے ساتھ یہ زندگی گزاری تو اتنے بلند مرتبہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ کتنے رحیم ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین اطاعت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہی لوگوں کا ہمیں ساتھ دیں، آمین یا رب العالمین۔ اب تکمیل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ظاہری اطاعت ہی نہیں ہے بلکہ قلبی تسلیم و رضا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دل سے تسلیم کریں، اطاعت کریں تو محبت کے ساتھ اطاعت کریں۔ سورۃ النساء میں آتا ہے فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نہیں، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بعض چیزیں بس روٹین کا حصہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی کام کو ہم پورے شعور کے ساتھ، دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ کریں گے تو اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ تو اطاعت کریں دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نمبر 5 پہ ایک پوائنٹ ڈسکس کریں گے، دیٹ از اتباع۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اطاعت کیا، اور اطاعت کا مطلب ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے حکم کی تعمیل۔ اب اتباع کیا ہے؟ اتباع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، یعنی وہ کام جس کا باقاعدہ طور پر آپ نے حکم نہیں دیا ہو اس کو بھی کرنا، یعنی جن کاموں کا آپ نے حکم دیا وہ بھی کرنا، جن کا آپ نے حکم نہیں دیا آپ کی سنت سے ثابت ہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہیں، ان کو بھی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوتا تھا۔ اب اس کی میں آپ کے سامنے کچھ اگزامپلس رکھوں گی جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی والہانہ محبت تھی، اور صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی سے، اور پھر وہ کس طرح ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بھی فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
ٹھیک ہے، جیسے اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند ہے، تو وہ بھی کدو کو پسند کرنے لگ گئے۔ پھر ایک یہ مسند احمد سے روایت ہے، پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کے بارے میں فرمایا کہ سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب سے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوئے تو دعائے مسنون پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر اسی طرح دعا پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکرانے کی سنت انہوں نے پوری کی، اس کو فالو کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے ہر سنت کو پورا کرنے کی، جس کو ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم بھی عمل کریں۔ اسی طرح بخاری میں ایک جگہ آتا ہے، موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں، میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ دوران سفر راستے میں بعض مقامات تلاش کرتے تھے اور پھر وہاں پر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے والد عبداللہ کو اور انہوں نے اپنے والد عمر کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا لیول کیا تھا۔ یہاں پہ آپ اطاعت دیکھیں، یہاں پہ آپ اتباع دیکھیں، کس طرح وہ چھوٹی چھوٹی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے دیکھی کہ ان کے عمل کا حصہ تھی، انہوں نے اس کو اس کے اپنے عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے ایمان کے لیول کو مزید بوسٹ کرے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران تھے، ایران فتح کیا تھا انہوں نے، معمولی سے لباس میں ایران پہنچتے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ کسریٰ ان کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایران اس وقت سپر پاور تھی، ایک روم تھی اور ایک ایران، یہ دو بڑی پاورز تھیں۔ تو اس وقت جرنیل حذیفہ بن یمان کو کسریٰ نے اپنے دربار میں بلایا۔ جو دربان کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے، آپ کو اس کو چینج کرنا ہوگا۔ تو حذیفہ بن یمان نے پتہ ہے کیا کہا؟ حذیفہ بن یمان نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں اپنا لباس تبدیل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ لباس آپ کی شناخت ہے، لباس ہماری آئیڈینٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں لیسن کیا مل رہا ہے؟ اس سے ہمیں یہ لیسن مل رہا ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم بہت ساری دوسری چیزوں سے متاثر ہو کر اپنا ڈریس کوڈ بھی ہم نے چینج کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اس پر عمل کرنے کی، خاص طور پر آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ میلز ہیئر، لیکن فیمیلز کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیسی ڈریسنگ بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان اندر داخل ہوئے، کھانا پیش کیا گیا، کھانا کھا رہے تھے کہ لقمہ نیچے گر گیا، اس کو اٹھا کر صاف کر رہے تھے کہ دوبارہ اس کو منہ میں ڈالیں اور کھائیں، تو ساتھ بیٹھے شخص نے جب دیکھا تو اس نے کوہنی ماری اور کہا بادشاہ کے دربار میں اتنی گھٹیا حرکت، چلو پھینکو اس کو، مت کھاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے دربار میں کہتے ہیں میں نبی کریم کی سنت کو ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں؟ ایسی عاجزی تھی، کوئی شرم، کوئی آر نہیں سمجھی کہ اگر گرا ہوا نوالا ہے تو انہوں نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر صاف کر کے کھانے میں اس کو کوئی آر نہیں سمجھی، ٹھیک ہے نا؟ تو نوالا گر جائے تو اس کو صاف کریں اور پھر کھا لیں، یہ سنت ہے۔ اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے فالو کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو سکھائیں، ٹیبل پہ نوالا گر گیا، ٹیبل کھانے والا ہے، صاف جگہ ہے، آپ نوالے کو صاف کریں اور کھا لیں،
سنت ہے، یہ سنت کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب کسریٰ سے ملاقات کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسریٰ دربار میں بیٹھا تھا، حذیفہ بن یمان کے ساتھ ایک اور صحابی ربی بن عامر تھے، دونوں ایک شان سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بات تب کریں گے جب بادشاہ یا تو کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کھڑے ہوئے تھے اس وقت، یا پھر ہمیں بھی آپ چیئرز آفر کر دیں، ہم بھی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے، کیونکہ جو مذاکرات ہوتے ہیں نا وہ تو برابری کی سطح پر ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہی بات سیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مٹی کا ایک ٹوکرا ان کے سر پر لا دو اور ان کو نکالو میرے دربار سے باہر، انہوں نے تو ہمیں زچ کر دیا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں، ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھوایا جاتا ہے اور وہ بڑے آرام سے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کسریٰ تم نے اپنے ملک کی مٹی تو خود ہمیں دے دی، اب دیکھنا تیری زمین کا کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ بادشاہ جو ہے اس نے تو اس کو بدشگونی کے طور پر لے لیا کہ یہ تو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنی ہی مٹی ان کے سر پہ خود ہی رکھوا دی، اب میں نہیں بچتا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جو تلوار اس مارکے کو فتح کرنے میں استعمال ہوئی تھی نا، وہ ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، چمکدار بھی نہیں تھی، اور جو اس کا کور بھی تھا وہ بھی کوئی اعلیٰ قسم کا لیدر نہیں تھا جس میں وہ کور تھی، اس پر پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹی ہوئی وہ تلوار تھی۔ اور درباریوں نے جب وہ تلوار دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اس تلوار سے ہمیں مارنے آئے ہو، اس سے ہم پہ حملہ آور ہوگے؟ تو ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ ہاں، تم اس تلوار کو نہ دیکھو، اس کے پیچھے ہاتھ کو دیکھو، تم اپنی نا سب سے مضبوط ڈھال لے کر آؤ، پھر دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تلوار کیا کام کرتی ہے۔ تو سب سے مضبوط ڈھال لائی گئی اور ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ تھے مسلمان، اتنی قوت، اتنی جرت، ایسا مقام، پھر خودداری، عاجزی، کتنے لیسنز ہیں نا اس میں، اس واقعے میں ہمارے لیے۔ اگر ہم سیکھنا چاہیں، اگر ہم عمل کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی ایمانی قوت، یہ ایمانی قوت تھی نا کہ ایسی تلوار کے ساتھ بھی وہ انہوں نے حملہ کیا اور پھر ایسا مارکا جو ہے وہ جیتا، سپر پاور کو ٹکر لی اس کے ساتھ اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بازوؤں میں جان کیوں نہیں ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، پھر ہماری شان ویسی کیوں نہیں ہے، ہماری اقوام میں ہمارا مقام ویسا کیوں نہیں ہے۔ سوچئے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، ہم سب کا ایمان کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے ہمارا ایمان؟ ہمارا عمل نہیں ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ نمبر 6 پہ درود و سلام۔ حب رسول کا ایک اور بہت اہم تقاضا یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں نا، پڑھیں آپ، سنیں یا بولیں، تو کسی کے بھی بولنے میں آئے اور آپ کے سننے میں آئے تو آپ نے فوراً درود پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کے پڑھنے سننے میں آئے تو درود پاک پڑھنا مت بھولیے، کیونکہ خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حب رسول کا ایک اور بہت اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس سے محبت تھی؟ اپنے اہل بیت سے محبت تھی۔
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اہل بیت سے بہت محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اے اللہ ان سے محبت فرما، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ ازواج مطہرات کے لیے سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا جنت الفردوس میں قرب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ صحابہ کرام کی فضیلت میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بأحسن رضی اللہ ورضوا عنہ، اور جو مہاجر اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر ہمیں بدعات سے بچنا ہے، یہ بھی حب رسول کا ایک اہم تقاضا ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اس سے بہت جو ہے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو فالو کریں، ہم حدیث کو فالو کریں، ہم سنت کو فالو کریں، اور بدعات سے بچ کر زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمایا میں نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور پھر سنت رسول۔ غدیر خم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اور وہاں پر فرمایا میرے اہل بیت۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک کی کچھ سیناپسس کہ حب رسول کا تقاضا کیا ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ اطاعت رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب رسول یہ ساری زندگی پر محیط ہے۔ اب ہم نے اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اور کس طرح سے کرنی ہے؟ عبادات میں۔ عبادات میں کوشش کرنی ہے ہم اسی طریقے اسی پیٹرن پہ چلیں جس پیٹرن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، سنت طریقے کو فالو کریں، کاروبار ہے، باہمی لین دین ہے، سنت طریقے کو فالو کریں، قرآن سے اسباق حاصل کریں اور حدیث سے جانیں، اور پھر سنت کو فالو کریں۔ شادی بیاہ اور خوشی غمی میں، شادی بیاہ میں دیکھیں کہ ہم کیا سنت کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر ہم حب رسول کے دعوے دار ہیں تو پھر کیوں رسومات نہیں بدلی جا رہی؟ کیوں وہ جو ہندوؤں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ہم نے ابھی تک شامل کیا ہوا ہے؟ ہم اتنا ایجوکیٹ کر لیا ہم نے اپنے آپ کو، لیکن ہم پہ علم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب ہمارا مذہب نہیں بتاتا، لیکن ہم ان سب چیزوں کو، ان روایات کو فالو کیے جا رہے ہیں جو ہمارے دین اور مذہب کا حصہ نہیں ہیں۔ تو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع پر خوشی غمی، شادی بیاہ، کاروبار، باہمی لین دین، عبادات، معمولات، ہر جگہ پر سنت فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سنت رسول ہر جگہ جاری ہونی چاہیے۔ اے اللہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور عملی محبت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا ومنکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔